بڑا نسب بھی نہیں ہے، بیک گراؤنڈ بھی بڑی نہیں ہے، لیکن حضور کو مان گیا، اللہ نے فرمایا اب تجھے عاشقوں کا سردار بنا دیا۔ ادھر ابو لہب اور ابو جہل اپنے آپ کو باب الحکمت کہنے والے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے بغیر کوئی آگے چل نہیں سکتا۔ بس کیا ہوا، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس رہ کر فیض نہیں پا سکے، حضور کو نہیں مانا۔ جب رب نے فرمایا نا مانو میرے حبیب کو، نہیں مانا، ابو جہل ہو گئے، عتیبہ شیبہ سب لعنتی ہو گئے، گمراہ ہو گئے، قیامت تک لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ لیکن وہ جو روم سے آئے تھے، وہ جو فارس سے آئے تھے، سلمان فارسی، اور اسی طرح مختلف قبائل، ابو ذر غفاری قبیلے کا آیا تھا، یہ سب غریب آ کر حضور کے پاس آ گئے۔ حضور نے وہ مقام عطا کر دیا کہ اللہ ان کی قسمیں کھانے لگے۔ پھر ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو گیا، ان کے چہرے کو دیکھنا۔ پھر بلال ہو گئی، کعبے کی چھت پر اذانیں ہونے لگی، پھر حوروں میں تذکرے ہونے لگے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب معراج جب میں لامکان کی طرف جا رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا میں نے دیکھا کہ بلال کے جوتوں کی آواز چوتھے آسمان پر میں نے سنی۔ بلال تو زمین پر چلتے ہیں، کہاں چلتے ہیں؟ آواز وہاں کیسے جاتی ہے؟ فرمایا جو اللہ کا پیارا ہو نا، جو اللہ کا محبوب بندہ ہو، چلتا زمین پر ہے، فرشتے پر بھی بچھاتے ہیں اور اس کے قدموں کو عرش پر لے جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کی، اگر میری بات سمجھ آ گئی ہو، کہ ایک ہی محلہ تھا، اسی میں سرکار بھی رہ رہے ہیں، ابو جہل بھی رہتا ہے، ابو لہب بھی رہتا ہے، عتیبہ بھی، شیبہ بھی، صبح و شام آتے ہیں حضور سے باتیں کرتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بکری آپ کا کلمہ پڑھ لے تو ہم بھی پڑھ لیں گے۔ بکری آپ کا کلمہ پڑھے تو پھر کیا کریں گے؟ آقا کیا فرمایا؟ بکری کو کہا کلمہ پڑھو، پڑھا ہے نا بکری نے۔ پھر آ گئے، اے محمد مصطفیٰ بکری سے ہماری تسلی نہیں ہوئی، گو لے کر آئے ہیں، کیا یہ کلمہ پڑھ لے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی پڑھ لے گی۔ آپ نے فرمایا پڑھ کلمہ، کلمہ پڑھا، کہتے تسلی نہیں ہوئی، اچھا اور تسلی کر لو۔ سڑی ہوئی کھجور کے دانے لے کر آ گئے تھے، سڑی ہوئی کھجور کے گٹکیں گٹھلیاں لے کے آ گئے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلی نہیں ہوئی، یہ گٹھلی زمین میں لگائیں، ابھی کھجور کا درخت نکلے ہم کھا لیں پھر آپ کو مان جائیں گے۔ آپ نے پھر بھی انکار نہیں کیا، لا نہیں کیا، یہ نہیں کہا چلو جان چھوڑ دو بھاگ جاؤ، ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا گٹھلی پکڑی ہے، زمین میں لگائی ہے، کھجور کا درخت نکلا ہے، 7 کھجوریں لگ گئی ہیں۔ جب کھجوریں لگ گئی ہیں، اب وہ کھجور اونچی تھی تو کہنے لگے اب اتاریں کیسے؟ آپ نے فرمایا جو اگا رہا ہے وہ ان کو نیچے بھی بلا لے گا، بس میرے اور آپ کے آقا نے اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی، کھجوروں کے گوشے نیچے آ گئے، وہ کھانے لگے، جب کھاتے تھے گٹھلیاں کلمہ پڑتی تھی۔ فرمایا تسلی ہوئی؟ کہتے نہیں ہوئی۔ تسلی؟ اچھا اور کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے چاند کے ٹکڑے کر دیں، کر دیے، سورج کو واپس پلٹا دیں، پلٹا دیا، پانی کے چشمے بہا دیے، ارے سب کچھ کیا، لیکن ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، کیونکہ جو دل سے نہیں نہ مانتا، سکا چچا بھی ہو تو پیچھے رہ جاتا۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ادھر میں نے کہا کہ وہ قریش جنہوں نے دیکھا بھی، بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، ایک ایک معجزہ دیکھا، کچھ نہیں ملا، آج بھی قبروں پر لعنت برس رہی ہے، قبروں پر۔ اور ادھر وہ لوگ جو غریب تھے، یتیم تھے، مسکین تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ گئے تھے، 70 وہ تھے، کتنے تھے؟ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے۔ فرمایا قیامت تک اللہ نے فرمایا اب ان کا جو ذکر کرے گا اس کو بھی بخش دوں گا۔